میں ختم کرنا ہے سامنے بھی محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت، علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، صلوات وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ کاظمی صاحب قبلہ کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اس ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے جن مومنین نے یہاں پر اس دینی مرکز کی بنیاد رکھی ہے، جو اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے جو موجود ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات یہ فرما رہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو
اگر میری عطا کی گئی نعمتوں پر شکر بڑھتا چلا جائے گا میری عطا بڑھتی چلی جائے گی۔ لائق حمد ہے وہ ذات، لائق مدحت و ثنا ہے وہ ذات، جو وحدہ لا شریک ہے، جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جس نے اپنے بندے پر اتنی نعمات کی بارش کی ہے۔ خود فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ تحصوہا، اے میرا بندہ میں نے تجھے کیا دیا، تو نے مجھ سے کیا لیا، اگر تو یہ شمار کرنے بیٹھ جائے یاد رکھنا تیری زندگی کی سانسیں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں بے شمار ہیں۔ اللہ حدیث کے لفظ ہے، فرمایا اگر دنیا کا پانی سیاہی بن جائے، دنیا کے درخت قلموں میں بدل جائیں، جن و انس اور ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، آواز پروردگار آتی ہے او میرا بندہ یاد رکھنا سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے، لیکن تو اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی۔ کھولیں قرآن سورہ رحمان، کیا کمال لہجہ ہے تیرے پروردگار کا، ایک ایک نعمت کو گنواتا ہے، آسمان کے شامیانے سے لے کر زمین کے بچھونے تک، سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلیوں سے لے کر ہواؤں اور فضاؤں میں پرواز کرنے والے پرندوں تک، آسمان سے بارش کے قطرات سے لے کر زمین سے اگنے والی اناج انگوریوں اور کھیتیوں تک، دنیا کے باغات سے لے کر جنت کے باغات تک، اور انسان کی خلقت سے لے کر انسان کی موت تک، پانی کے نجس قطرے سے لے کر انسان کے غسل موت تک، ایک ایک نعمت کو گنواتا بھی ہے، اور پھر یہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر تو میری نعمتوں کا انکار کرنا چاہے بتا تو صحیح تو میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ کیا یہ آسمان کا شامیانہ میں نے نہیں بنایا؟ کیا زمین کا بچھونا میں نے نہیں سجایا؟ کیا ان ہواؤں کو میں اللہ نے نہیں چلایا؟ پریشان تو نہیں تھے بیٹھے؟ کیا ان ہواؤں کو میں اللہ نے نہیں چلایا؟ کیا میہ کو میں اللہ نے نہیں برسایا؟ کھولیے قرآن سورہ نبا، کیا کمال لہجہ ہے تیرے پروردگار کا، فرماتا ہوا نظر آتا ہے علم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ بندہ تو میری نعمات کو دیکھتا چلا آ، میرے قریب ہوتا چلا آ، تو میری توحید کا اقرار کرتا چلا آ، دیکھتا آ میں تیرا کتنا کریم رب ہوں۔ فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، دیکھ جب تو مریض ہوتا ہے تجھے شفا کون دیتا ہے؟ جب تو بھوکا ہوتا ہے تجھے کھانا تیرا رب دیتا ہے، جب تو پیاسا ہوتا ہے تجھے پانی تیرا رب دیتا ہے۔ فرمایا دیکھ اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے، اس چربی کے ڈھیلے کے اندر دیکھنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے، اس ہڈی کے اندر سننے کی طاقت کس نے رکھی ہے؟ وہی اللہ ہے جو غنی کو فقیر بناتا ہے، فقیر کو غنی بناتا ہے۔ وہی اللہ ہے جو شاہوں کو گدا بناتا ہے، گداؤں کو شاہ بناتا ہے، امیروں کو غریب بناتا ہے، غریبوں کو امیر۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو یاد کرے گا؟ اے انسان تیری ذمہ داری یہ ہے، تیرا فریضہ یہ ہے
کہ جب تک تو اپنے رب کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہے گا، اس کی بارگاہ میں اطاعت گزار بندہ ہونے کا ثبوت دیتا رہے گا، تو اللہ اپنی نعمات میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کو بڑا چاہتا ہے۔ ماں چاہتی ہے نا اپنے بیٹوں کو، کتنا چاہتی ہے؟ بہت زیادہ۔ بہن بھائی کو چاہتی ہے، بیٹی بابا کو چاہتی ہے، دوست دوست کو چاہتا ہے۔ مثال بنی ہوئی ہے، فلاں دوست پر قربان ہو گیا، لٹ گیا۔ لیکن یاد رکھو، امیر کائنات کا جملہ ہے، توجہ سے سننا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، دیکھو بیٹی کی محبت، ماں کی محبت، بہن کی محبت، دوست کی محبت، یہ ساری چاہتے ہیں، لیکن تیرا رب بھی تجھے چاہتا ہے۔ یہ سارے رشتے تجھے چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تیرا رب تجھے چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے۔ اس نے یہ ساری کائنات تیرے لیے سجائی ہے، یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی زندگی اس کی مرضی کے مطابق بسر کر۔ جی، اس کی نعمتوں کا شکر کرنے کا انداز یہ ہے، حق یہ ہے کہ انسان کو جو نعمت اس نے عطا کی ہے، اس نعمت کو اسی مقصد اور ہدف میں انسان صرف کرے۔ اللہ نے انسان کو بینائی جیسی نعمت عطا کی۔ اس نعمت کی قدر اسے ہے جس کے پاس قوت بصارت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کا اندازہ اسے ہے جس کے پاس صحت جیسی نعمت موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کو مال و دولت کی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا اندازہ اسے ہے جس کے پاس یہ مال و دولت کی نعمت موجود نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس اللہ کی جانب سے آتی رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے، تو پھر انسان اپنے رب کی شکر گزاری میں قدم بڑھاتا رہے اور منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ یہ نہیں کہ انسان پر اللہ کی نعمتوں کی جب بارش ہونا شروع ہو جائے تو انسان اس کی بارگاہ میں سرکش ہو جائے، انسان کے اندر غرور آ جائے، انسان اپنے مد مقابل کسی کو انسان سمجھنے نہ لگے اور یہ فخر کرتا ہوا نظر آئے، میں اتنا مالدار ہوں، میرے پاس اتنا رقبہ ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے۔ فرمایا نہیں، اپنے رب کا شکر ادا کر۔ اگر اللہ کی ذات نے تجھے مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کو اس طرح صرف کر جس طرح اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ اللہ فرما رہا ہے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو یاد رکھنا میری نعمتوں میں کمی نہیں دیکھو گے، میری نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کرے تو اس کے سامنے سب سے بڑا کردار محمد و آل محمد کا کردار ہے۔ اللہ کی ذات نے تجھے مال و دولت کی نعمت عطا کی ہے، ابھی گندم کی فصل اٹھائی ہے، اللہ نے کہا ہے گھر بعد میں لے جانا، پہلے اس میں سے غرباء، فقراء، مساکین کا حق ادا کر، اس میں سے مستحقوں کا حق دے۔ جی، زکوٰۃ کے متعلق اتنی تاکید کی گئی ہے، 59 آیات قرآن کریم میں خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے، 2000 کے قریب احادیث معصوم ہیں،
اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے. دیکھیں جب خالق کائنات اپنے ولی کا، علی ولی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے قرآن میں، تو علی کا تعارف کس طرح اللہ کی ذات نے قرآن میں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان علی کا کردار بتا کے کرایا ہے. شاید کہنے والے یہ کہیں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد اللہ کا رسول ولی ہے، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جو صاحب ایمان ہے، اس کے بعد وہ ولی ہے جو اللہ کی نماز کو قائم کرتا ہے، اور وہ ولی ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، صاحبان ایمان بھی بہت ہیں، نمازیں پڑھنے والے اور نمازوں کو برپا کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے والے بھی بڑے ہیں. لیکن آواز احدیت یہی آتی ہے کہ جس طرح علی نے نماز ادا کی، جس طرح علی نے زکوٰۃ ادا کی، نہ اس سے پہلے کسی نے اس انداز میں ادا کی، نہ اس سے بعد کوئی اس طرح ادا کرے گا. اس آیت کا شان نزول تمام مکاتب اسلامیہ کے علماء نے یہی لکھا ہے کہ مسجد نبوی تھی، سائل مسجد کے دروازے پہ آیا، صدا دے کے کہتا ہے کہ مجھے عطا کر دیجئے. لیکن وقت ایسا تھا کہ سائل دروازے پر کھڑا تھا، پیغمبر گرامی اسلام مصلی عبادت پر موجود تھے، اصحاب رسول پیغمبر کے پیچھے صف بنا کر نماز پڑھ رہے تھے، علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ کی اقتداء میں ان کے پیچھے کھڑے تھے. سائل نے سوال کرنا شروع کیا. آخر میں سائل اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، کہتا ہے اے اللہ گواہ رہنا، تیرے گھر سے خالی ہاتھ پلٹ کر جا رہا ہوں. سائل کی یہ آواز علی مرتضیٰ کے کانوں سے ٹکرائی. علی جیسا عبد یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے گھر سے خالی پلٹ جائے. وہیں حالت رکوع میں علی ولی نے اپنا ہاتھ بلند کیا. اللہ کی ذات نے علی کی انگشت میں موجود اس انگوٹھی کو طاقت پرواز عطا کی. وہ انگوٹھی فضا میں اڑتی ہوئی اس سائل کی جانب بڑی. انگوٹھی سائل کے ہاتھ پہ آئی. توجہ رکھنا، نہ سائل نے دروازہ چھوڑا، نہ علی ابن ابی طالب نے نماز کو توڑا. سائل دعائیں دیتا رہا، علی نماز پڑھتے رہے، اللہ قرآن بناتا رہا. جو کہتا ہے کہ میرا آقا علی ہے، میرا مولا علی ہے، میں علی ولی کی ولایت کا دم بھرتا ہوں، تو اسے پھر سیرت علی ابن ابی طالب بھی اپنانا ہوگی، اسے کردار علی کی خوشبو بھی اپنے وجود میں بسانا ہوگی. درست ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب علی کا نام سنتا ہوں تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. علی کا نام ہے ہی اس قابل کہ علی کا نام سننے سے انسان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. لیکن علی کا حقیقی محب ہونے کا حقدار وہی ہے جو علی کے حقیقی کردار کا وارث ہو، جس کے وجود سے علی ابن ابی طالب کے کردار کی خوشبو آئے. فقط زبان سے علی علی کہنا کافی نہیں ہے. علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی فضیلتوں کے اقرار کرنے والے بہت زیادہ تھے. علی تو اس ہستی کا نام ہے جس کے فضائل کا اقرار تو خود ان کے دشمن کرتے تھے. لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان علی اور اولاد علی کا کردار اپنے اندر پیدا کرے.
آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری بدعمالیاں، ہماری خطائیں اور ہماری لغزشیں ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کریں تو کریں کیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی شکر گزاری کے بجائے اس کی نعمتوں کا کفران کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے میری جنت تو پکی ہے، باقی سارے دوزخی، باقی سارے جہنمی ہیں۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری جنت پکی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، یاد رکھنا، کبھی کسی کی جنت کا مالک بننے کی کوشش نہ کرنا۔ جنت بنانا اللہ کا کام ہے۔ جنت کس نے بنائی ہے؟ جی پریشان تھی بیٹھے ہو۔ جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو توجہ رکھنا، جنت بنانا اللہ کا کام ہے۔ جنت خالق کائنات نے کسی مقصد اور ہدف کے تحت بنائی ہے۔ جنت کسی بھوسے کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، بلکہ جنت اللہ کے عطا کردہ انعام کا نام ہے، جس کو بنانے والا اللہ ہے، جس کو تقسیم کرنے والا حیدر کرار ہے۔ علی ابن ابی طالب کو قسیم الجنت والنار بنایا ہے خالق کائنات نے، تو عادل سمجھ کر بنایا ہے۔ علی اگر جنت تقسیم کرنے والا ہے تو علی جنت اسے عطا کرے گا جو جنت کا حقدار ہوگا۔ ہمیں اہل بیت کا کردار اپنانا چاہیے۔ بس ختم ہو گیا میرا وقت۔ دو جملے ذکر مصائب کے۔ وہ علی جس نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی۔ دین کی تبلیغ کا آغاز علی ابن ابی طالب کے صحن سے ہوتا ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مسجد کوفہ کے محراب تک علی ابن ابی طالب نے ہر لمحہ، ہر لحظہ اپنے رب کے دین کی خدمت اور نصرت میں بسر کیا ہے۔ اور جب کبھی اہل عرب میں تذکرہ ہوتا تھا من اشجع من العرب، عرب میں سب سے زیادہ شجاع کون ہے، تو ہر کوئی بے ساختہ یہی کہہ اٹھتا علی ابن ابی طالب۔ اہل عرب میں اگر شجاعت دیکھنا چاہتے ہو تو علی ابن ابی طالب کی سیرت اور کردار کو دیکھو۔ یہ تھا سن 61 ہجری تک، لیکن سن 61 ہجری کے بعد علماء فرماتے ہیں اگر کوئی سوال کرتا من اشجع من العرب، تو ہر کوئی کہتا حسین ابن علی۔ عربوں میں اگر شجاعت دیکھنی ہے، شجاعت کا معیار دیکھنا ہے، تو وہ حسین ابن علی ہے، جس نے میدان کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت کی خاطر اپنی ہر قربانی پیش کر دی۔ لیکن دوستو، بزرگوں، جتنا شجاع تھا نہ حسین، جتنا عظیم تھا نہ حسین، لیکن کربلا میں ایک ایسا مرحلہ آیا جب حسین اس مصیبت کے سامنے کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے۔ اللہ کو جبرائیل کو بھیجنا پڑا، جا جبرائیل میرے حسین کو دلاسا دے۔ یہ کون سا مقام تھا آزادارو؟ روز عاشور جب اپنے ششماہ علی اصغر کو حسین اٹھا کر لائے تھے نا فوج اشقیاء کے سامنے، کچھ اس انداز میں مسلمانوں نے حسین کے اصغر کو پانی پلایا۔ حسین اس حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، کربلا کی خاک پر بیٹھ گیا غریب، اور خالق نے جبرائیل کو یہ کہا جبرائیل جا میرے حسین کو کربلا میں دلا۔ اجرکم اللہ، یہ حسین کی بڑی عظیم قربانی تھی کربلا میں علی اصغر۔
باب الحوائج ہے، کسی کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، اللہ کی ذات کو علی اصغر کا روتی ہوئی آنکھوں سے واسطہ دیں، وہ کریم اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ خاص طور پر بے اولاد حضرات کو ضرور یاد کریں۔ بس 2 جملے صغیر کے۔ عزادارو، ہرمل نے کربلا میں علی اصغر کو کوئی اتنا ظلم بھرا تیر مارا تھا، علی اصغر کی ماں آخری وقت تک نہ سائے میں بیٹھتی تھی نہ ٹھنڈا پانی پیتی تھی۔ علماء یہی کہتے تھے، ہاں جب شام سے واپس پلٹ آئی نہ رباب مدینے میں، عزادارو عالم کیا ہوتا تھا، بیٹھ جاتی تھی دھوپ میں، سامنے آ جاتا تھا پانی کو دیکھ دیکھ کے کہتی تھی کاش تو مل جاتا کربلا میں، میرا علی اصغر اس طرح پیاسا شہید نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، پھر علماء فرماتے ہیں پھر ایک وہ مقام آتا ہے جب انسان کے اوپر پانی پینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب انسان پانی نہ پیے تو انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وقت علی اصغر کی ماں اس پانی کو اٹھاتی تھی جو دھوپ کی حدت سے، جو دھوپ کی شدت سے گرم ہو جاتا تھا، پھر پیتی تھی، پھر علی اصغر کو یاد کرتی تھی۔ ہاں اتنا بڑا دکھ تھا علی اصغر کا، علی اصغر کی ماں کو۔ عزادارو، جب قاتلوں کے سر آتے تھے نا جناب سید سجاد کے پاس، تو سید سجاد ایک سوال کرتے تھے، فرماتے تھے مختار سے کہنا سر لانے والوں ابھی تک ہرملہ زندہ ہے؟ اجرکم، ابھی تک ہرملہ زندہ ہے؟ سر لانے والے یہ پوچھتے تھے مولا آپ نے کبھی علی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، مولا کبھی آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، مولا کبھی آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتلوں کا نہیں پوچھا، مولا جب بھی آپ سوال کرتے ہیں اپنے بھائی علی اصغر کے قاتل کا پوچھتے ہیں۔ میرے آقا یہی فرماتے تھے اس ظالم نے کوئی اتنا ظلم بھرا تیر مارا میرے اصغر کو، اور میری ماں رباب نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے نہ سائے میں۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، اس انداز سے ظالم نے تیر مارا۔ روایت کے جملے ہیں یترفرف علی یدیہ، علی اصغر مظلوم کے ہاتھوں میں اس طرح تڑپ رہے تھے اور جس طرح پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے۔ عزادارو، علی اصغر کے گلے میں جو تیر لگا تھا شاید کسی کے ذہن میں ہو کوئی معمولی سا تیر ہوگا، کوئی پرندوں کو شکار کرنے کے لیے بنایا گیا تیر ہوگا، لیکن علامہ سید محمد تقی فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا تیر تھا جو میدان کارزار میں گھوڑوں کے رخ تبدیل کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ عزادارو، جب لگا نہ تیر صغیر کے گلے میں سے شعبہ تیر تھا، علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا پار ہو گیا۔ عزادارو، پڑی حسین کی نگاہ، کبھی علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھتے ہیں، کبھی تیر کی مڑی ہوئی نوکوں کو دیکھتے ہیں۔ حسین بیٹھتے بیٹھتے خاک کربلا میں بیٹھ گئے۔ عزادارو، بڑی مشکل سے حسین نے علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا۔ شاید علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا حسین کے لیے آسان ہو، لیکن علی اصغر کے گلے سے عزادارو تیر نکالنا حسین کے لیے مشکل تھا۔ آخر حسین علی اصغر کو لے کے چل پڑے خیمہ گاہ کی جانب۔ عزادارو، چند قدم خیمہ گاہ کی جانب بڑھتے ہیں، پھر واپس پلٹ آتے ہیں، پھر چند قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ علماء یہی وجہ بیان کرتے ہیں خیمہ گاہ میں حسین علی اصغر کو اس وجہ سے نہیں لے کے جاتے تھے جس ماں نے علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے، رباب علی اصغر کو اس رنگ میں دیکھ کر برداشت نہیں
کر سکے گی. فرماتے ہیں مقتل میں علی اصغر کو کیوں نہیں سلاتا تھا؟ یہی وجہ بیان کرتے ہیں. حسین یہ سوچتے ہوں گے میرا نازک پھول ہے، او کربلا کی ریت میں علی اصغر کو لاشوں کے ساتھ سلا دیا، او میرا نازک پھول ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے مسلا جائے گا. اجرکم من اللہ. عزادارو اگلے جملے میرے نہیں ہیں، علامہ علی نقی نکن فرماتے ہیں آخر حسین مجبور ہو کے علی اصغر کو سینے سے لگا کے ابا کے دامن کے نیچے چھپا کے خیام کی جانب بڑھے. عزاداروں بیویاں آئیں، جناب رباب آئی، مولا میرے علی اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ نے کہا ہوگا بابا میرا علی اصغر پانی پی کر سو گیا ہے. عزاداروں حسین اپنی طرف سے کچھ نہ بولے. علی اصغر کے چہرے سے ابا کے دامن کو ہٹایا. حسین نے پڑی رباب کی نگاہ. علی اصغر کا سر حسین کے بازو پہ ڈھلکا ہوا تھا. رباب کبھی علی اصغر کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھتی ہے، کبھی حسین کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے. یہی بین کیا رباب نے. فرماتی ہے اصغر امثلو کا ینہار، او میرا لال کیا تجھ جیسے صغیروں کو اس طرح ذبح کیا جا.